بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبس مکیہ۔ پہلے ہی لفظ عبس کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ مفسرین اور محدثین نے بالاتفاق اس سورت کا سبب نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ کے کچھ بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام سمجھا رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک نابینا شخص جس کا نام ابن ام مکتوم تھا، وہ مجلس میں داخل ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت، ان کا مجلس میں اس طرح آنا ناگوار گزرا اور آپ نے ان سے بے رخی برتی، یعنی آپ نے اس نابینا شخص پر توجہ نہیں دی، ان کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ ان آیتوں کا مضمون کمزوروں کی رعایت کرنا۔ ان آیتوں کا ترجمہ، انہوں نے منہ بسور لیا اور رخ پھیر لیا۔ منہ بسورنے کا مطلب ہے کہ منہ بنا لیا۔ ماتھے پر جو سلوٹ، جب انسان کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اس کے ماتھے پر لکیریں لگ جاتی ہیں، اس کے ماتھے پر جو نشان آتے ہیں اس سے انسان کی ناگواری کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے، انہوں نے منہ بسور لیا، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس مجلس میں جب وہ نابینا شخص داخل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بسور لیا، اپنا منہ بنا لیا، ان کے ماتھے پر سلوٹ آ گئی، ان کے ماتھے پر نشان آ گئے اور رخ پھیر لیا۔ انہوں نے منہ بسور لیا اور رخ پھیر لیا کہ ان کے پاس نابینا آیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ وہ پاکیزگی اور تقوی اختیار کرے؟ آپ کو کیا معلوم کہ وہ پاکیزگی اور تقوی اختیار کرے یا نصیحت حاصل کرے اور نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے؟ اور رہا وہ جو بے نیازی دکھا رہا ہے، یعنی وہ سردار جو سمجھتے تھے کہ ہمیں محمد کے باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اسلام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے لگے ہیں، آپ ان لوگوں کے پیچھے لگے ہیں۔ آپ کا کیا نقصان اگر وہ نیکی اور پارسائی نہیں اختیار کرتا، یعنی اگر وہ سردار آپ کی بات نہیں مانتے، اگر وہ اپنی زندگی کو نہیں سدھارتے تو پھر اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ رہا وہ جو آپ کے پاس دوڑا آ رہا ہے، یعنی وہ نابینا شخص، اور اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اس سے آپ بے توجہی برت رہے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک یاد دہانی اور نصیحت ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کی یہ آیتیں یہ انسانوں کے لیے نصیحت ہیں، یہ انسانوں کو حقیقت یاد دلانے والی آیتیں ہیں، جو چاہے اسے یاد کرے۔ یہ معزز، بلند اور پاکیزہ صحیفوں میں ہیں۔ قرآن کی یہ آیتیں جو یہ معزز ہیں، ان کا درجہ بلند ہے اور یہ پاکیزہ صحیفوں میں ہیں۔ صحیفہ کاغذ کو کہتے ہیں جو ان نمائندوں اور فرستادوں کے ہاتھ میں ہیں جو باعزت اور نیک ہیں، یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں یہ صحیفے اور قرآنی آیات کے جو مجموعے ارسال کیے جا رہے ہیں،
گندے اور ناپاک ان کے مستحق نہیں ہیں، نیک اور صالح انسان ہی ان کے اہل ہیں۔ یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ معزز ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، یہ پاک و صاف ہیں، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہیں، تو ان کو ایک گندا اور ناپاک انسان ان آیتوں کا مستحق نہیں ہے، وہ ان کے لائق ہے ہی نہیں۔ ایک نیک اور صالح، ایک پاکیزہ انسان ہی ان آیتوں کے قابل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 32 تک اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں یہ بتایا ہے کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ ان آیتوں کا مضمون انسان کتنا ناشکرہ ہے۔ قتل الانسان، ناس ہو انسان کا، ناس ہو انسان کا۔ اس طرح کے الفاظ اس وقت ایسے آدمی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو انسان حقیقت کو مان ہی نہیں رہا ہو، جو انسان سچ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، جس انسان کے دماغ میں کوئی بات آ ہی نہیں رہی ہو، وہ مان ہی نہیں رہا ہو، تو اس وقت یہ الفاظ استعمال کیجیے۔ قتل الانسان، ناس ہو، وہ مر جائے وہ انسان۔ اردو میں بھی ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جب کوئی انسان کسی بات کی طرف توجہ نہیں دیتا، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو تجھے مرنا ہی تھا، تو مر جاتا۔ تو اسی طرح کا لفظ یہاں استعمال ہوا، قتل الانسان، ناس ہو انسان کا۔ کتنا ناشکرہ ہے، کتنا ناشکرہ ہے۔ کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ ایک نطفے سے اسے پیدا کیا، اس کا نظام بنایا، پہلے نطفے سے بنایا، پھر اس کے پورے جسم کو بنایا، پورے سسٹم کو بنایا، اس کے لیے راستے کو آسان کیا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ اپنی قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس راستے کو آسان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ایک نطفے سے اسے پیدا کیا، جو نطفہ ہم ان عورت کی رحم میں ٹپکاتے ہیں، اس نطفے سے ہم نے اسے پیدا کیا، اور پھر اس کے راستوں کو آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں 9 مہینے رہنے کو آسان کیا، پھر ماں کی پیٹ سے باہر آنے کو ہم نے آسان کیا، پھر جب وہ بچپن میں تھا تو وہ اتنا کمزور اور بے بس تھا کہ وہ خود کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا تھا، تو ہم نے اس کو والدین پیرنٹس کی شکل میں ایک نعمت عطا کی جس سے اس کا بچپن آسانی سے گزر جائے، تو یہ اس کا راستہ جو ہے آسان ہوتا گیا۔ پھر اسے موت دی، پھر جب جوان ہوا، بڑھاپے میں گیا، یا پھر جوانی میں ہی ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ موت دی اور قبر میں دفن کرایا۔ پھر جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے دوبارہ ضرور زندہ کریں گے۔ واقعہ یہ ہے کلا لما یقض ما امرہ، حقیقت یہ ہے کہ اس انسان نے خدا کے حکم پورے نہیں کیے، خدا کے آرڈرز پورے نہیں کیے۔ انسان کو اپنے کھانے پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس کا جو یہ کھانا ہے یہ کہاں سے آتا ہے۔ ہم نے موسلا دار بارشیں برسائیں، ہم بارش برساتے ہیں، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم زمین کو پھاڑتے ہیں، پھر ہم نے اس سے اناج پیدا کیا اور انگور کے باغات تیار کیے اور سبزیوں اور ترکاریوں کو اگایا اور زیتون اور کھجور کے درخت لگائے اور گھنے باغات عطا کیے اور پھل اور میوے اور جانوروں کے لیے چارہ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو کہا کہ یہ کتنا ناشکرہ ہے،
یہ میری بات نہیں مانتا، میں نے اس کو ایک نطفے سے بنایا، پھر اس کے تمام راستوں کو آسان کیا، پھر اس کو موت دی اور قبر میں پھر میں نے اس کو پہنچا دیا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ میں اسے دوبارہ زندہ کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے خدا کے حکم کو مانا ہی نہیں۔ اس کو چاہیے کہ جو اس کے سامنے قسم قسم کے کھانے پیش ہوتے ہیں اس کھانے پر غور کرنا چاہیے اس کو کہ ہاں یہ ہم نے کیسے کتنے مرحلوں کو طے کرنے کے بعد اس تک پہنچایا ہے۔ پہلے ہم نے بارش آسمان سے اتاری، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر اس زمین سے ہم نے اناج پیدا کیا، انگور پیدا کیے، زیتون، سبزیاں، کھجور کے درخت وغیرہ، پھل، میوے، گھاس، اس انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا، لیکن یہ انسان ہماری ہی باتوں کو نہیں مانتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے حالات کو بیان کیا ہے۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ ہم انسان کو موت کے بعد پھر زندہ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں بتایا کہ کب زندہ کریں گے، وہ زندہ کرنا قیامت کے بعد ہوگا۔ ان آیتوں کا ترجمہ، پھر جب وہ دھماکہ ہوگا یعنی قیامت ہوگی جس سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، جس دن انسان اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، یعنی جان کے لالے پڑے ہوں گے اور اپنی اپنی فکر میں ہوش اڑے ہوں گے۔ ہر انسان اپنے حال میں مشغول ہوگا۔ اس دن بہت سے چہرے کھلتے ہوئے یعنی خوش ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوشخبریاں لیتے ہوئے شاداں و فرحاں ہوں گے۔ کچھ لوگ خوش ہوں گے اور بہت سے چہرے غبار آلود ہوں گے جن پر مایوسی کی سیاہی چھائی ہوگی۔ وہ لوگ کافر، فاجر، منکر لوگ ہوں گے۔ یعنی کچھ لوگ اس دن جب قیامت آئے گی تو کچھ لوگ ہنستے مسکراتے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور کچھ لوگ مایوس ہوں گے، اور وہ مایوس لوگ جو ہوں گے وہ کافر ہوگا، وہ فاجر ہوگا، وہ منکر ہوگا۔ کافر کا مطلب جو ہماری آیتوں کو نہ مانے، ہماری باتوں کو نہ مانے۔ فاجر کا مطلب جس کا کردار، جس کا کریکٹر، جس کے اخلاق خراب ہوں اس کو فاجر کہتے ہیں۔ منکر بھی انکار کرنے والا، نہ ماننے والا۔ یہاں پر سورہ عبس کا اختتام ہوتا ہے۔